دنیا میں ہیومن رائٹس کا جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے تو وہ US ہر ٹائم دنیا کو لیکچر دیتا رہتا ہے، خاص کر جو ڈیولپنگ، لیکن US کے جو انٹرسٹ ہے، ان کے جو ویلیوز ہے تو وہ US اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہے تو ان کے اٹ ڈیٹس بیک ٹو سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ۔ دنیا میں ہیومن رائٹس کا جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے تو وہ ہے دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ US ہر ٹائم دنیا کو لیکچر دیتا رہتا ہے، خاص کر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، کہ آپ ہیومن رائٹس کے اوپر کام کریں، آپ فریڈم کے اوپر کام کریں، آپ پریس کو آزادی دیں، آپ لوگوں کے حقوق جو ہے ان پر آپ کام کریں۔ خاص کر وہ خواتین کے لیے بات کرتے ہیں کہ ان کو ایجوکیشن جو ہے حق حاصل ہونا چاہیے، ان کو امپلائمنٹ حق حاصل ہونا چاہیے، سول رائٹس ان کو جو ہے دینے چاہیے، جو کہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن US کے جو انٹرسٹ ہے، ان کے جو ویلیوز ہے تو وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے ان کے جو اپنے پالیسیز ہے دنیا میں، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہے اسرائیل۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کئی سالوں سے بلیٹنٹلی انٹرنیشنل قوانین کی، ہیومن رائٹس کی، فریڈم کی، لوگوں کے حقوق کی وہ وائلیشن کر رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ بلیٹنٹلی اوپنلی ریجیکٹ کر رہا ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے کہ اسرائیل میں جو ہے ایک اسٹیٹ اسرائیل کا ہوگا اور ایک اسٹیٹ جو ہے وہ فلسطین کا ہوگا، لہٰذا وہ اس کو بھی بلیٹنٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی خون خرابہ کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی غزہ میں اسرائیل نے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ خواتین، بچے جو کہ معصوم تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، تو ان کا انہوں نے قتل عام کیا ہے۔ اور ابھی ان کی فوکس جو ہے وہ لبنان کی طرف بھی شفٹ ہو گئی ہے، اور وہاں پر بھی وہ کافی خون خرابہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیریا میں بھی وہ بمباری کرتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ اسرائیل کی تاریخ دیکھیں گے تو فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے تو تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نکبہ کو اسٹڈی کریں کہ نکبہ میں کس طرح انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا، اور وہ فلسطین کئی سالوں سے آج بھی سیریا میں، لبنان میں، جارڈن میں، باقی کنٹریز میں وہ ایز اے ریفیوجی وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اب جو اسرائیل جو کر رہا ہے، جو بلا خوف یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے اس ریجن میں، تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس کے پیچھے دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ کھڑا ہے اور اس کو کافی اسٹرانگلی سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ US جو ہے وہ ان کو اینولی $3.8 بلین صرف ان کو ایڈ پرووائڈ کرتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ملٹری ایڈ، اور وہ پیسے وہ اسرائیل کو دیتے ہیں، اور اسرائیل اس کے بدلے میں لوگوں کا جو ہے وہ خون کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے اس ریجن میں۔ اچھا، اس کے علاوہ US جو ہے جب بھی اسرائیل فلسطین کا مسئلہ جب جاتا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں تو وہ ان کو ویٹو کرتا ہے، جس کی وجہ سے 70 سالوں سے یہ مسئلہ آج بھی وہاں پر سٹک ہے، اور وہ بالکل اوپنلی اور بلیٹنٹلی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ US جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتا رہتا ہے تو وہ کیوں اسرائیل کو اسی طرح سپورٹ کر رہا ہے۔ US اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہے تو ان کے پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہے، ان کے ہسٹوریکل فیکٹرز بھی ہے، ان کے اسٹریٹجک فیکٹرز بھی ہے، اور ان کے کلچرل فیکٹرز بھی ہے۔ US اور اسرائیل کے جو ہسٹوریکل ٹائز ہے تو اٹ ڈیٹس بیک ٹو سیکنڈ ورلڈ وار۔ دوسری جنگ عظیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہولوکاسٹ، جس میں ہٹلر 6 ملین یعنی کہ تقریباً 60 لاکھ لوگوں کا وہ قتل عام کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ یہودیوں کو مارتے ہیں۔ تو اتنی ایک بہت بڑی تعداد میں جب ان کی کیجوالٹیز ہوتی ہے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان یہودیوں کے لیے مغرب میں اور خاص کر امریکہ میں ایک بہت بڑی
سمپتی کریٹ ہوتی ہے۔ اور جو زیونسٹ موومنٹ جس نے جنم لیا تھا 19th سینچری میں یورپ میں، اور جس کا مین گول یہ تھا کہ وی وڈ گو بیک ٹو دی لینڈ آف پیلسٹائن اینڈ دیئر وی وڈ اسٹیبلش اے سپریٹ لینڈ فار دی جویش، کہ ہم جو ہے واپس جائیں گے فلسطین کے سرزمین پر، اور وہاں پر ہم یہودیوں کے لیے ایک لینڈ تعمیر کریں گے جس کا نام ہوگا اسرائیل۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور ویسٹ بھی اس بات پر بلیو کرنا شروع کرتا ہے کہ ہاں یہودیوں کے لیے ایک سپریٹ لینڈ ہونا چاہیے، اور وہ بھی زائونسٹ کی جو موومنٹ تھی، زائونسٹ موومنٹ، تو ان کے جو مین گولز تھے، خاص کر کریشن آف اسرائیل اسٹیٹ ان دی لینڈ آف پیلسٹائن، تو وہ ان کو اسٹرانگلی مضبوطی کے ساتھ سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں یو ایس کی مدد سے اور ویسٹ کی مدد سے وہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، جس کے انڈر وہ اس سرزمین میں یہودیوں کے لیے ایک سپریٹ لینڈ جو ہے وہ اس کا قیام کرتے ہیں۔ امریکہ کو مڈل ایسٹ میں اسٹیٹ کی خود بھی ضرورت تھی اس وقت، کیونکہ وہ ایک کولڈ وار کا ایرا تھا۔ کولڈ وار کا ایرا سے میرا مراد یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیولوجیکل وار شروع ہوتی ہے بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان۔ یو ایس کی جو اپنی جو آئیڈیالوجی تھی تو اسے ہم کہتے ہیں کیپٹلزم، اور جو یو ایس ایس آر کی اپنی ایک آئیڈیالوجی تھی تو اسے ہم کہتے ہیں کمیونزم۔ تو دونوں کی یہ کوشش تھی کہ اپنے آئیڈیالوجیز کو اسپریڈ کیا جائے دنیا میں۔ تو آدھی دنیا جو تھی وہ یو ایس کے ساتھ کھڑی تھی، اور آدھی دنیا جو تھی وہ یو ایس ایس آر کے ساتھ کھڑی تھی، اور یہ ایک پروکسی وار تھا۔ مختلف ایونٹس ہوتے ہیں اس پیریڈ کے دوران۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ان آرڈر ٹو کاؤنٹر کمیونزم، تو اسی وجہ سے چونکہ کوئی اور خاص کنٹری وہاں پر نہیں تھا جو کہ ان کے الائے بنتے وہاں پر، تو یو ایس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ویپنز دیتے ہیں، ان کو ایمونیشنز دیتے ہیں، اور ان کو ہر طریقے سے وہ ان کو مضبوط کرتے ہیں ان آرڈر ٹو کاؤنٹر کمیونزم ان مڈل ایسٹ۔ تو یہ ان کا اپنا بھی ایک انٹرسٹ تھا۔ اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے یو ایس ہر سال اسرائیل کو تقریباً $3.8 بلین ایڈ پرووائڈ کرتا ہے ملٹری کے لیے۔ اور اس ریجن میں اگر دیکھی جائے تو یو ایس کے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی اچھے نہیں ہوتے، اور خاص کر اس ریجن میں رشیا کا اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس ریجن میں یو ایس کا جو سب سے بڑا اینیمی ہے تو وہ ہے ایران۔ تو ایران کے ساتھ اور عراق کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اگر جورڈن کی بات کی جائے، یا لبنان کی بات کی جائے، یا سیریا کی بات کی جائے، یا فلسطین کی بات کی جائے، تو یہ کنٹریز جو ہے وہ شروع سے امریکہ کے خلاف بھی ہے اور دی اسٹیٹ آف اسرائیل کے خلاف بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو اسرائیل کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے، تو وہ بھی یو ایس کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک مضبوط اسرائیل جو ہے وہ یو ایس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یو ایس کے جو انٹرسٹ ہے اس ریجن میں، تو اس کے لیے ایک مضبوط اسرائیل کا ہونا یو ایس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی وجہ سے یو ایس اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ یو ایس میں اسرائیل کی جو لابنگ پاور ہے تو وہ بھی کافی مضبوط ہے۔ وہاں پر ایک کمیٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، جو کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے وہاں پر کام کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایکٹیو ہے نیو یارک میں، واشنگٹن میں، اور باقی جتنی بھی امپورٹنٹ ریجنز ہے امریکہ میں، تو وہاں پر یہ جو لابنگ پاور ہے اسرائیل کی تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو دو پارٹیز ہے، ریپبلک اور ڈیموکریٹک یو ایس میں، تو وہاں پر بھی ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، ان کے جو ووٹس ہے، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بھی ہے امریکہ میں، تو ان کے پولیٹکس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ تو ان دو ریزنز کی وجہ سے بھی، یعنی کہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے بھی
اسرائیل جو ہے اس کی سپورٹ ہے یو ایس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ان دو کنٹریز کے درمیان کلچرل اور آئیڈیولوجیکل کنیکشنز بھی موجود ہے۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کنٹریز کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ویلیوز ہے، ہماری جو آئیڈیالوجیز ہے، کہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں کنٹریز کے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے جو ویلیوز ہے تو دونوں جو ہے ڈیموکریٹک ویلیوز ہے، تو اسی وجہ سے ہم دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ یو ایس میں ایک کرسچن ایک پارٹی ہے، ایک سیکٹ ہے جسے کہا جاتا ہے ایوانجیکل کرسچنز۔ تو ان کے کچھ بیلیفز اور ان جیوش کے کچھ بیلیفز جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، بہت زیادہ سیم ہے۔ تو اسی وجہ سے اس پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے بھی یو ایس میں لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یو ایس اور اسرائیل کے جو کمبائنڈ انٹرسٹ ہے اس ریجن میں، تو اس کی وجہ سے یو ایس جو ہے وہ اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، جو وہ فلسطین میں کر رہا ہے، غزہ میں کر رہا ہے، ویسٹ بینک میں جو سیٹلمنٹس وہ کر رہے ہیں، جو لبنان کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے یو ایس کو بہت زیادہ کرٹیسزم بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ اپنے ملک میں بھی ان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے خلاف ہے، ان کے ان پالیسیز کے خلاف ہے، اور بہت سارے ایسے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ یو ایس کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے لیے آپ بات کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے غزہ میں جو 40,000 جو خواتین یا بچے تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، یا لبنان میں جو لوگ مر رہے ہیں، سیریا میں جو لوگ مر رہے ہیں، تو یو ایس جو ہے اس کے اوپر نہ بات کرتا ہے، نہ اس کو وہ ڈسکس کرتا ہے۔ تو یہاں پھر ان کی جو ہیومن رائٹس ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ 9/11 جو انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں القاعدہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرتا ہے، تو اس میں تقریباً کچھ 3,000 کے لگ بھگ لوگ جو تھے ان کی کیجوالٹیز ہوئی تھی، جو کہ اٹ سیلف جو تھا میرے خیال میں صحیح نہیں ہوا تھا، وہ بھی بے قصور لوگ تھے۔ لیکن پھر 3,000 لوگوں کے لیے آپ افغانستان آتے ہیں، وہاں پر اٹیک کرتے ہیں، اور ان 3,000 لوگوں کی وجہ سے آپ پورے افغانستان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، آپ لاکھوں لوگوں کا خون کرتے ہیں، آپ جو ہے ڈرونز حملے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے عراق پر بھی حملہ کیا، وہاں پر بھی آپ نے کیا نہیں کیا۔ سیریا میں آپ جو سول وار ہیں وہاں پر آپ انوالوڈ ہیں۔ تو یہ جو یونائٹڈ نیشن قسم کے آرگنائزیشنز بھی کریٹ ہوئے ہیں، تو یہ بھی ان ویسٹرن کنٹریز نے اپنے مفادات کے لیے بنائے ہیں، تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو لوگ ہیومن رائٹس کے لیے بات کریں گے، اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے، تاکہ ہم ان کو سپریس کریں۔ اور وہ بھی ایک ایبسولوٹ ان کی ایک مونارکی آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے جو سیکورٹی کونسل ہے، تو وہاں پر ان کے جو 5 ممبرز ہیں تو وہ پرماننٹ ہے، اس میں یو ایس ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، باقی کنٹریز ہے۔ تو اگر ایک کنٹری بھی ویٹو کرتی ہے تو مسئلہ وہاں پر ہی رہتا ہے، اور اسی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ بھی ان کی وجہ سے سٹرک ہے، اور فلسطین کا مسئلہ بھی ان کی وجہ سے سٹرک ہے۔ تو یو ایس کو بہت زیادہ کرٹیسزم بھی فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن یو ایس کی جو اکانومی ہے وہ اتنی مضبوط ہے، ایک پاورفل کنٹریز ہے، بہت سارے کنٹریز کے مفادات ہے، جس کی وجہ سے یو ایس کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے زیادہ تر کنٹریز جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر بات نہیں کرتے۔ عرب کنٹریز کی آپ مثال لے لیں، اور یو ایس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر کنٹریز جو ہے وہ ان کو ایز اے لیجیٹیمیٹ کنٹری ریکوگنائز کرے۔ ابراہیم ایکورڈ ریسنٹلی ہوئی تھی ٹرمپ کے ٹائم میں، جس میں سوڈان میں موروکو نے، یو اے ای نے اس کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ کیا۔ 1994 میں جارڈن نے بھی یو ایس کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ 1989 میں یا 88 میں ایجپٹ نے بھی اس کو کنٹری ایکسیپٹ کیا۔ تو بہت سارے کنٹریز ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ صرف یو ایس کی وجہ سے۔ لیکن یو ایس سمجھتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ ہے اس ریجن میں، اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جو بھی اسرائیلی کر رہا ہے تو وہ صحیح کر رہا ہے، اور حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، اور اپنے مفادات کے لیے وہ لوگوں کو ٹیررسٹ بھی بناتے ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر حماس کیوں کر رہا ہے، لبنان میں حزب اللہ کیوں کر رہا ہے، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے، لیکن وہ اسرائیل کو
اس بروٹیلیٹی کے لیے وہ اسٹرانگلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں.